کچھ دیر پہلے پروین نے ایک شعر پڑھا تھا ندا فاضلی کا کہ گھر سے مسجد ہے بہت دور، چلو یوں کر لیں کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بچے کی نہیں، کسی بھی انسان کو ہنسانا ایک عبادت ہے، اور ہمارے درمیان ایک شاعر ہیں جو اس عبادت میں بڑی ریاضت رکھتے ہیں، ان کا نام ہے پٹھان روشن خان، گرگٹ تخلص، احمد آباد سے تشریف لائیں۔ احمد آباد جو آپ سب جانتے ہیں مہاتما گاندھی کا جنم استھان ہے، احمد آباد جو اہنسا کی راہ پر چلنے والوں کا مرکز بھی رہا ہے، اور احمد آباد جو پچھلے کچھ دنوں سے چند مفاد پرست سیاستدانوں نے اسے قتل و غارت کی تجربہ گاہ بھی بنا دیا ہے۔ اسی دکھیارے شہر میں یہ روحوں کے زخموں پر قہقہوں کا مرہم بانٹتے ہیں گرگٹ احمد آبادی۔ ہاں تو جو مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں انہیں دعا، جو ہم عمر ہیں انہیں محبت بھرا سلام، جو بڑے ہیں انہیں مؤدبانہ سلام، اور جو بہت بڑے ہیں انہیں آخری سلام۔ چلیے، آپ لوگ شاعروں کو سننے کے لیے اتنے شوق سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے، ورنہ اس سلسلے میں مجھے بڑا تجربہ ہوا۔ میں ٹرین سے سفر کر رہا تھا، میرے سامنے کی سیٹ پر ایک صاحب بیٹھے تھے، وقت گزارنے کی نیت سے میں نے ان سے بات کرنا چاہی، تو اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے میں نے ان سے کہا کہ جناب میرا نام روشن خان گرگٹ ہے اور میں شاعر ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں ایک بہت ہی شریف آدمی ہوں، میں ایک بہت ہی شریف آدمی ہوں اور بہرا ہوں۔ شاعروں کو دیکھ کر لوگ اکثر بہرے ہو جاتے ہیں اور شریف بن جاتے ہیں۔ آپ لوگ شریف تو ہیں مگر خدا کا شکر ہے کہ بہرے نہیں ہیں، اور ساتھ ہی گونگے بھی نہیں ہیں، برابر جواب مل رہا ہے۔ تو چلیے 4 مصروں سے آغاز کرتا ہوں کہ میں نے از راہ شکایت اپنے بیٹے سے کہا، کیوں کمر کستے نہیں تم شعر گوئی کے لیے۔ میں نے از راہ شکایت اپنے بیٹے سے کہا، کیوں کمر کستے نہیں تم شعر گوئی کے لیے۔ سر جھکا کر سرد لہجے میں دیا اس نے جواب، سر جھکا کر سرد لہجے میں دیا اس نے جواب، ایک ہی کافی ہے اس گھر کی تباہی کے لیے۔ آپ لوگ اپنے زندہ ہونے کا ذرا ثبوت دیں تو میں بھی کچھ گرم جوشی کے ساتھ اپنا کلام پیش کروں گا۔ ایسی بات نہیں کہ آپ لوگوں کو شعر سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، لیکن یہ کہ آپ اپنے ریئیکشن جو ہیں وہ شاعر تک نہیں پہنچا پا رہے ہیں پوری گرم جوشی سے۔ ہاں جی، تو لیجیے، میرے بیٹے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ شاعری کتنی کارآمد چیز ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، مہمان کو میں گھر سے اس طرح بھگاؤں گا، مہمان کو میں گھر سے اس طرح بھگاؤں گا، میں اپنا کلام اس کو گا گا کے سناؤں گا، میں اپنا کلام اس کو گا گا کے سناؤں گا۔ مہمان بھاگنے کو تیار تو ہوا مگر انتقام کس طرح لیا۔ مہمان نے یہ کہہ کر تصویر میری مانگی، مہمان نے یہ کہہ کر تصویر میری مانگی، الو کسے کہتے ہیں بچوں کو دکھاؤں گا۔ یہاں بھی ایک صاحب تصویر لے رہے ہیں، آپ کو ضرورت پڑے تو لے جا سکتے ہیں۔ مہمان نے یہ کہہ کر تصویر میری مانگی، مہمان نے یہ کہہ کر تصویر میری مانگی، الو کسے کہتے ہیں بچوں کو دکھاؤں گا۔ اب لیجئے،
ایک دوسرا موڑ لیتے ہیں کہ اگر محنت سے تم نے دودھ کا حلوہ بنایا ہے، اگر محنت سے تم نے دودھ کا حلوہ بنایا ہے تو میں نے بھی اسے بیگم بڑی مشکل سے کھایا ہے۔ اگر محنت سے تم نے دودھ کا حلوہ بنایا ہے تو میں نے بھی اسے بیگم بڑی مشکل سے کھایا ہے، ذرا سی بھی نہیں جھکتی ہے گردن ڈاکٹر صاحب، ذرا سی بھی نہیں جھکتی ہے گردن ڈاکٹر صاحب، کیا تم نے مجھ کو خودداری کا انجیکشن لگایا ہے؟ شکریہ۔ ہاں، ذرا سی بھی نہیں جھکتی ہے گردن ڈاکٹر صاحب، کیا تم نے مجھ کو خودداری کا انجیکشن لگایا ہے؟ اور یہ شعر بطور خاص کہ ذرا سی بھی وفاداری نہ آئی تیری فطرت میں، ذرا سی بھی وفاداری نہ آئی تیری فطرت میں، تجھے 25 بوتل خون کتے کا چڑھایا ہے۔ آنی چاہیے گا۔ ذرا سی بھی وفاداری نہ آئی تیری فطرت میں، تجھے 25 بوتل خون کتے کا چڑھایا ہے۔ اور یہی شعر اینگل چینج کر کے کہ سنا ہے ایک کتا بھول بیٹھا ہے وفاداری، سنا ہے ایک کتا بھول بیٹھا ہے وفاداری، رگوں میں اس کی جب سے خون انسان کا چڑھایا ہے۔ سنا ہے۔ چلو شکر ہے آپ لوگوں نے یہی داد دے دی، ورنہ مجھے تو شک تھا کہ لوگ ٹیلی فون پہ داد بھجواتے ہیں۔ ہاں، سنا ہے ایک کتا بھول بیٹھا ہے وفاداری، رگوں میں اس کی جب سے خون انسان کا چڑھایا ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص کہ آدمی کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، غلط مورچے پہ لگا دیا جائے تو کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو میں ایک مضبوط تالا ہوں مگر کیا فائدہ ہوگا، میں ایک مضبوط تالا ہوں مگر کیا فائدہ ہوگا، مجھے ٹوٹے ہوئے دروازے پر تم نے لگایا ہے۔ میں ایک مضبوط تالا ہوں مگر کیا فائدہ ہوگا، مجھے ٹوٹے ہوئے دروازے پر تم نے لگایا ہے۔ اور 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ اگر آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ سے بڑا عقل مند کوئی نہیں دنیا میں، اور اگر آپ اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے تو آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ 4 مصرے کہ میری قسمت میں مسلسل کامیابی دیکھ کر عقل مند انسان بھی مجھ سے مشورہ لینے لگے، میری قسمت میں مسلسل کامیابی دیکھ کر عقل مند انسان بھی مجھ سے مشورہ لینے لگے، اور پھر ناکامیوں نے حال ایسا کر دیا، اور پھر ناکامیوں نے حال ایسا کر دیا، مجھ کو پاگل آدمی بھی مشورہ دینے لگے۔ اور پھر ناکامیوں نے حال ایسا کر دیا، مجھ کو پاگل آدمی بھی مشورہ دینے لگے۔ اور حالات کتنے ہی خوشگوار کیوں نہ ہو جائے، آدمی کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ 4 مصرے کہ مل جائے اگر تجھ کو 25 کلو سونا، کیا حال تیرا ہوگا دولت کے اجالے میں۔ مل جائے اگر تجھ کو 25 کلو سونا، کیا حال تیرا ہوگا دولت کے اجالے میں۔ یہ سن کے بھکاری نے خوش ہو کے کہا فوراً، یہ سن کے بھکاری نے خوش ہو کے کہا فوراً، تب بھیک میں مانگوں گا سونے کے پیالے میں۔ تب بھیک، ہاں شکریہ، تب بھیک میں مانگوں گا سونے کے پیالے میں۔ کہا جاتا ہے کہ بھیک کے کاروبار میں کوئی گھاٹا نہیں ہوتا، جبکہ اسی کاروبار میں سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ لیکن اس سے پہلے بتا دوں کہ ہمارا ایک دستور ہے کہ جب کوئی سوالی سوال کرتا ہے، بھکاری بھیک مانگتا ہے، اگر آپ اسے نہ دینا چاہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی معاف کر دو۔ ملاحظہ فرمائیں کہ میں جب بھی آتا ہوں بھیک لینے تو کہتے ہو تم معاف کریے، میں جب بھی آتا ہوں بھیک لینے تو کہتے ہو تم معاف کریے،
ہمیشہ ہی یہ جواب سن کر حضور میں تنگ آ چکا ہوں. پتا بھی ہے تم کو اس کا صاحب کہ پچھلے 17 برس کے اندر معاف لوگوں کو کرتے کرتے کروڑوں روپے گوا چکا ہوں. پتا بھی ہے تم کو اس کا صاحب کہ پچھلے 17 برس کے اندر معاف لوگوں کو کرتے کرتے کروڑوں روپے گوا چکا ہوں. اور جب فقیروں کی بات چلی ہے تو 4 مصرے اور ملاحظہ فرمائیں کہ چندے کے کاروبار نے کیسا ستم کیا، کل تک میں کیا تھا آج مجھے کیا بنا دیا. چندے کے کاروبار نے کیسا ستم کیا، کل تک میں کیا تھا آج مجھے کیا بنا دیا. دیکھا جو ایک فقیر نے آتے ہوئے مجھے، دیکھا جو ایک فقیر نے آتے ہوئے مجھے، گھبرا کے اس نے اپنا کٹورا چھپا لیا. دیکھا جو ایک فقیر نے آتے ہوئے مجھے، گھبرا کے اس نے اپنا کٹورا چھپا لیا. اور دوستوں میں آپ لوگوں کو ایک فقیر کی مخصوص قسم بتانا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے ایک مطلع اور ایک شعر برداشت کریں گے کہ کرسیاں آئی ہیں جب بھی ظالموں کے ہاتھ میں، کرسیاں آئی ہیں جب بھی ظالموں کے ہاتھ میں، یوں لگا بندوق آئی بندروں کے ہاتھ میں. یوں لگا بندوق آئی بندروں کے ہاتھ میں. اور ہندوستان کا معاشرہ شاعری شعر میں نظر آیا آپ کو کہ تیز ہیں گھوڑے مگر آگے نکل سکتے نہیں. تیز ہیں گھوڑے مگر آگے نکل سکتے نہیں، کیونکہ ان سب کی لگامیں ہیں گدھوں کے ہاتھ میں. تیز ہیں گھوڑے مگر آگے نکل سکتے نہیں، کیونکہ ان سب کی لگامیں ہیں گدھوں کے ہاتھ میں. اور اب میں آپ کو فقیر کی ایک مخصوص قسم بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے دیکھے ہیں کئی چالاک ایسے بھی فقیر، ہم نے دیکھے ہیں کئی چالاک ایسے بھی فقیر، ہوتا ہے جن کا کٹورا دوسروں کے ہاتھ میں. ہم نے دیکھے ہیں کئی چالاک ایسے بھی فقیر، ہوتا ہے جن کا کٹورا دوسروں کے ہاتھ میں. اور میں اب یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس دنیا میں 2 طرح کے لوگ رہتے ہیں. ایک سکھی لوگ، نہیں صاحب، دوسرے شادی شدہ لوگ. ہاں تو اسی پس منظر میں ایک چھوٹی سی نظم پیش کر رہا ہوں کہ میری اجڑی ہوئی بگیا سجا دو، مجھے منتر کوئی ایسا سکھا دو، بنے شعلہ سے شبنم میری بیوی، رہے قابو میں ہردم میری بیوی. میری اجڑی ہوئی بگیا سجا دو، مجھے منتر کوئی ایسا سکھا دو، بنے شعلہ سے شبنم میری بیوی، رہے قابو میں ہردم میری بیوی. یہ سن کر بولا سادھو میں ہوں لاچار، یہ سن کر بولا سادھو میں ہوں لاچار، نہ ہو پائے گا مجھ سے یہ چمتکار، نہ ہو پائے گا مجھ سے یہ چمتکار. سنو میں خود کبھی بنتا نہ سادھو، اگر ہوتا مجھے بیوی پہ قابو. مقرر آپ پیر صاحب بن سکتے ہیں. میری اجڑی ہوئی بگیا سجا دو، مجھے منتر کوئی ایسا سکھا دو، بنے شعلہ سے شبنم میری بیوی، رہے قابو میں ہردم میری بیوی. یہ سن کر بولا سادھو میں ہوں لاچار، نہ ہو پائے گا مجھ سے یہ چمتکار. سنو میں خود کبھی بنتا نہ سادھو، اگر ہوتا مجھے بیوی پہ قابو. اور دوستو یہ تو سچ بات ہے کہ میاں اور بیوی کا رشتہ بڑا ہی پیارا رشتہ ہوتا ہے. اگر میاں کی شکایت بیوی نہ کرے تو اس کو بیوی کہہ نہیں سکتے. میاں اگر برا ہو تو اس کی شکایت تو واجبی ہے، لیکن اگر میاں اچھا ہو تب بھی اس کی شکایت یوں کرتی ہیں کہ یہ تو اتنے سیدھے ہیں کہ کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں.
شکایت تو کرے گی. اور جب بیویوں کی ظلم کی بات چلی ہے تو چھوٹی سی بات اور سن لیجئے کہ ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا کہ یار یہ جیسے بچہ گھر سے بولنا سیکھتا ہے تو بولے کہ مادری زبان کیوں کہا جاتا ہے؟ ماتر بھاشا کہتے ہیں، مدر ٹنگ کہتے ہیں، تو مادری زبان ہی کیوں، پدری زبان کیوں نہیں کہتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھیے صاحب، گھر میں صرف ماں بولتی ہے. تو چلیے اب میں 6 مصرے پیش کر رہا ہوں. اس کا عنوان ہے وقار حقیر. کسی کی ہماری نظر میں بھلے کوئی عزت نہ ہو، کسی کی نظر میں اس کا وقار ہوتا ہے. 6 مصروں میں ملاحظہ فرمائے کہ بلی نے ایک شیر سے روتے ہوئے کہا اتنا ستم بھی مجھ پہ خدارا نہ کیجئے. بلی نے ایک شیر سے روتے ہوئے کہا اتنا ستم بھی مجھ پہ خدارا نہ کیجئے. ہوتی ہے میری اور سے کچھ بھول چوک تو بے وقت مجھ پہ غصہ اتارا نہ کیجئے. آئندہ اتنی بات کا رکھیں ذرا خیال، آئندہ اتنی بات کا رکھیں ذرا خیال، چوہوں کے سامنے مجھے مارا نہ کیجئے. آئندہ اتنی بات کا رکھیں ذرا خیال، چوہوں کے سامنے مجھے مارا نہ کیجئے. اور اب آخر میں ایک نظم پیش کر کے اجازت چاہوں گا. جواز ناجائز عنوان ہے نظم کا. عنوان تھوڑا ٹپیکل ہے تو میں بتا دوں کہ جب ہم کوئی غلط کام کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اپنا من منانے کے لیے یا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے اس کے جائز ہونے کی کوئی دلیل ڈھونڈتے ہیں، کوئی جواز تلاش کرتے ہیں، حالانکہ وہ جواز بذات خود ناجائز ہوتا ہے. ملاحظہ فرمائیں کہ جس دم ہوا پٹھان کے مرغے کا انتقال، جس دم ہوا پٹھان کے مرغے کا انتقال، دعوت کا مولوی کی تب آیا اسے خیال. دعوت کا مولوی کی تب آیا اسے خیال، اور مردار مرغ کی ہوئی ملا کو جب خبر، سارا بدن سلگ اٹھا غالب ہوا جلال. کہنے لگے کھلاؤ گے مجھ کو حرام گوشت، تم کو نہیں ذرا بھی شریعت کا کچھ خیال. مردار جانور تو شریعت میں ہے حرام، جب تک نہ ذبح کیجئے ہوتا نہیں حلال. فتویٰ جب اپنا مولوی صاحب سنا چکے، جھنجھلا کے خان نے کیا تب ان سے یہ سوال کہ کیسی ہے آپ کی یہ شریعت بتائیے، کیسی ہے آپ کی یہ شریعت بتائیے. بندے کو کر دیا ہے خدا سے بھی باکمال، اللہ جس کو مار دے ہو جائے وہ حرام، اور بندے کے ہاتھ جو مرے ہو جائے وہ حلال. ایک جگہ مشاعرہ ہو رہا تھا، ترنم کی بات چھوڑیے، ترنم کے لیے تو بھی میں ترنم کی بات ہے تو اس کے بعد میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک جگہ مشاعرہ ہو رہا تھا تو ایک خان، میں اپنا کلام سنا رہا تھا تو ایک خان صاحب ڈنڈا لے کر کے اسٹیج کی طرف آنے لگے. تو میں نے کہا خان صاحب اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو تو میں بیٹھ جاؤں. تو وہ کہنے لگے نہیں صاحب آپ پڑھیے، آپ تو ہمارے مہمان ہیں، میں تو اس کو ڈھونڈ رہا ہوں جس نے تم کو بلایا ہے. بیٹھے ہیں پڑوس میں. اور پھر بعد میں اسی خان صاحب کو صدر بنا کے بٹھا دیا. تو بولے کیا کرنا ہے؟ تو بولے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، خالی شاعر آ کر کے آپ سے پوچھے گا کہ اجازت ہے تو بولنا اجازت ہے. اب وہ شاعر تو صاحب مقرر 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 سب آڈینس کرنے لگا. تو وہ خان صاحب نے پڑوس کے شاعر سے پوچھا کہ یار یہ مقرر مقرر کیوں کرتا ہے سر؟ تو بولے اس کا مطلب ہے کہ دوسری بار پڑھو یوں. تو خان صاحب ایک دم غصے ہو گئے، کھڑے ہو کے بولنے لگے، بولے اے بھائی لوگ دیکھو ہم تم کو برابر سمجھا دیتا ہے، جب شاعر پڑھے اس کو دھیان سے سنو، دوسری بار نہیں بولے گا وہ. تو چلیے، تو آپ جو ترنم کی بات کر رہے ہیں تو ریل کے ڈبے میں یہ قصہ ہوا، ریل کے ڈبے میں یہ قصہ ہوا. ایک بچہ زور سے رونے لگا، ماں نے سمجھانے کی کوشش کی بہت، اس کو بہلانے کی کوشش کی بہت، تھک کے آخر لوریاں گانے لگی، بجلیاں کانوں پہ برسانے لگی.
تھک کے آخر لوریاں گانے لگی، بجلیاں کانوں پہ برسانے لگی، 10 منٹ جب لوریاں وہ گا چکی، دل ملا کر بول اٹھا ایک آدمی، بہن جی اتنی سی کرپا کیجئے، بہن جی اتنی سی کرپا کیجئے، آپ اس بچے کو رونے دیجئے. خدا